بلا اختیار حلق میں مکھی یا مچھر چلا جانا۔ بلا اختیار حلق میں مکھی یا مچھر چلا جانا۔ بلا اختیار حلق میں مچھر یا مکھی چلا جانا۔ حلق میں مچھر یا مکھی جو ہے آپ کا منہ کھلا ہوا تھا، چلا گیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بلا اختیار اگر مچھر یا مکھی آپ کے حلق میں چلا گیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک مسئلہ ہے قے ہونا، اومیٹنگ جس کو بولتے ہیں، قے ہونا۔ روزے کی حالت میں ایک ہوتا ہے قے ہونا، ایک ہوتا ہے قے کرنا، جان بوجھ کر قے کرنا۔ تو اگر خود بخود قے آ جائے، خود بخود قے ہو جائے اور وہ منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو، اگر خود بخود قے منہ بھر کر ہو جائے تو ایسی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر خود بخود قے منہ بھر کر ہو جائے تو ایسی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر آپ قے کریں گے اور منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود قے ہو جائے، اگرچہ منہ بھر ہی کر ہو، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر آپ قے کریں گے، حلق میں انگلی ڈال لیے یا کسی اور طریقے سے جان بوجھ کر آپ کا اس میں ارادہ اور عمل کا دخل تھا، تو ایسی حالت میں اگر وہ منہ بھر کر ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت سے خون نکلا، مسوڑوں سے دانت سے خون نکلا لیکن وہ پیٹ میں نہیں گیا، دانت سے خون نکلا لیکن وہ پیٹ میں نہیں گیا بلکہ دانت سے خون نکلا، آپ اس کو باہر پھینک دیے، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ دانت میں چنے کے بقدر کوئی غذا لٹکی یا پھنسی رہ جائے، دانت میں چنے کے بقدر کوئی غذا لگی رہ جائے تو اس میں کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ دانت میں، اگر جو کتاب میں لکھا ہوا ہے کتاب المسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156، اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے، اگر کوئی غذا چنے کے مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے پھر منہ سے نکالے بغیر، منہ سے آپ نکالے نہیں باہر بلکہ وہاں دانت سے خود بخود جو ہے زبان سے یا جو ہے آپ اندر ہو گیا، پیٹ کے اندر چلا گیا اور چنے کی مقدار سے کم ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے اسی کا، اگر دانت سے غذا نکال کر ہاتھ میں لے لی پھر اسے منہ میں لے کر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ چیز جو دانت کے مقدار سے کم ہے وہ آپ کیا کیے، باہر لے لیے ہاتھ میں، اس کے بعد پھر اندر کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی آدمی غسل کرتا ہے روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، یا پیاس لگ رہی ہے تو غسل کرنے کے ذریعے سے یا غسل کی وجہ سے پیاس میں کچھ کمی آ جائے گی، کچھ راحت ملے گی، غسل کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی آدمی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا پیاس کی بڑی شدت ہے، گرمی کی شدت ہے اور کوئی غسل کرنا چاہ رہا ہے، غسل کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔